جاوید احمد غامدی جب حدیث کو نہیں مانتا ہے تو منمانی تعویل کرتا ہے، داڑھی کا انکار کرتا ہے، حجاب کا انکار کرتا ہے، سود کا انکار کرتا ہے، جہاد کا انکار کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا، سفر میں عورتوں کے لیے محرم کا انکار کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ حدیث مانتا ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، اس کا انکار کرتا ہے۔ ایک پروفیسر ہے پاکستان میں، پروفیسر محمد رفیق چودھری، ایک اور رفیق چودھری صاحب ہیں، پروفیسر محمد رفیق چودھری، انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے انکار حدیث پر بہت سارا کچھ لکھا ہے۔ کتاب ہے ان کی جاوید احمد غامدی اور انکار حدیث، اس کو پڑھنا چاہیے، کتاب و سنت لائبریری پر ایک کتاب موجود ہے۔ بہرکیف حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معلم مدرس بن کر آئے، قرآن کی تعلیم آپ نے امت کو دی ہے، صحابہ کرام کو دی ہے، قرآن کیسے سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر چل کر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا ہے، قرآن بھیج کر لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ لو قرآن جیسے چاہو مانو، جیسے چاہو اس پر عمل کرو، نہیں۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کو بھی بھیجا ہے، مفسر قرآن کو بھی بھیجا ہے، مدرس قرآن کو بھی بھیجا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت اور آپ کا فرمان جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، صرف قرآن نہیں۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں نعرہ لگاتے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہی کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اہل قرآن خود کو کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول کی ایک حدیث کو ٹھکرانے والا، رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک حدیث کو جاننے اور سیکھنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، ہمارے اسلاف ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو تلاشنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں، ایک مہینے کا۔ اور یہاں لوگ پورے کی پوری حدیثوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں ماننا، اس میں شک پیدا کر رہے ہیں، احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف طبقات ہیں احادیث کے انکار کرنے والوں کے درمیان۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے، جیسے عبداللہ چقرالوی ہے، غلام پرویز ہے، بہت سارے نام اس میں، جو سیدھے سیدھے کہتا ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو چھپ کر حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، وہ گول مول باتیں کرے گا۔ ان میں جاوید غامدی کا بھی نام آتا ہے، جاوید احمد غامدی۔ وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتا ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن اپنی باتوں سے یہ لوگوں کو باور کرا رہا ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثوں کو بس تاریخ کی کتاب کہتا ہے، تاریخ کی کتاب۔ ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام ایک ایک مہینے کا سفر کر رہے ہیں، ایک حدیث کے لیے۔ اب بتائیے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک مہینے کا سفر کتنی مشقت ہے، اور وہ زمانہ جس وقت سواریاں نہیں ہیں، کہاں سونا، کہاں کھانا، کیسے چلنا، کیسے آرام، کتنا سفر کیا ایک حدیث، اور وہ قصاص سے متعلق حدیث تھی، ایک حدیث تھی، اس کے لیے ایک مہینے کا سفر کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں حدیث آپ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخی چیز ہے بس۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا آدمی مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ معلم قرآن دیا ہے، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ کرام کو بتایا ہے، چل کر دکھایا ہے، تشریح کی الفاظ کے ذریعہ، ہمیں اسے بھی لینا ہے۔ حدیث کو جدا کر کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔